20 رمضان المبارک سن 8 ہجری بمطابق 10 جنوری 630 عیسوی فتح مکہ یعنی فتح عظیم کا واقعہ رونما ہوا۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح تھا کہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنی خزاعہ پہ کفار قریش نے اپنے حلیف قبیلے بنو کنانہ سے مل کے حملہ کیا، ان کا قتل عام کیا اور بے خبری میں ان کو بڑا سارا نقصان پہنچایا۔ امداد لینے کی خاطر مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے 40 آدمیوں کا وفد مدینہ طیبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے استغاثہ کیا، انہوں نے التجا کی، مدد کی، اپیل کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد کی اپیل کو قبول فرمایا، ارشاد فرمایا نصرتم، تمہیں مدد دی گئی، یعنی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر جرار تیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ لشکر 10,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ یہ لشکر مکہ پاک سے نکلا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے یہ تھے کہ مکہ پاک تک پہنچنے میں کسی کو کان و کان خبر نہ ہو، ہم مکے میں داخل ہو جائیں اور مکے والوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ لشکر کہاں سے آ گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کی سربراہی اور سپہ سالاری فرماتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب مر الزہران کے مقام پہ پہنچے تو رات کے لیے لشکر نے پڑاؤ کیا۔ رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ الگ ہو جائیں اور چراغ روشن کریں۔ تو جب چراغ روشن کیے گئے، آگ جلائی گئی، لوگ الگ الگ ہو گئے تو روشنیوں کا ایک پورا شہر آباد ہو گیا۔ دور سے دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا لشکر آنن فانن اس علاقے میں کیوں کر اور کیسے پہنچ گیا۔ صبح ہوئی، لشکر نے پھر تیاری کر لی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے گزر رہے تھے وہاں دیکھا ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، لشکر میں گزرنے والے بندوں سے ان کو دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسلام نے انسانوں کے حقوق تو دیے، حتیٰ کہ جانوروں کتوں کے حقوق بھی متعین کر دیے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو بات بات پہ اسلام پہ تان و تشنیع کرتے ہیں، انسانی حقوق کا ڈھنڈورا اور واویلا کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن سمجھتے ہیں۔ وہ اگر اسلام کے دامن میں آتے، مطالعہ کرتے، غور کرتے تو انہیں پتہ چلتا کہ اسلام صرف انسانی حقوق کا محافظ نہیں، اسلام تو جانوروں حتیٰ کہ کتے بلے کے حقوق کا بھی اسلام محافظ ہے۔ یہ لشکر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا تھا تو حالات بڑے عجیب تھے۔ گلیوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، مکانوں کی چھتوں سے لوگ انتظار کر رہے تھے، حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے بڑے لشکر کو مکہ پاک میں داخل ہوتے دیکھ کر لوگ حیران ہو رہے تھے، لیکن شکر و سپاس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت مبارکہ دیدنی تھی۔ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، اگرچہ آپ اونٹنی پر سوار تھے، اتنا جھکا ہوا تھا کہ کجاوے کے اگلی لکڑی سے آپ کا سر مبارک لگ رہا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس کام پہ شکر بجا لانا تھا کہ ایک وقت تھا یہاں سے ہم ہجرت کر کے نکلے، آج 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتحانہ انداز میں ہم مکہ پاک میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ پاک میں داخلہ امن و امان کے ساتھ ہوا، لیکن ایک جگہ پر قریش کے کچھ لوگ سامنے آئے، جناب خالد بن ولید نے مقابلہ کیا، وہاں 12 آدمی کفار کے قتل کیے گئے، 2 مسلمان شہید ہوئے، باقی کافر دم دبا کر گئے، اور کسی ناخوشگوار واقعے کی فتح مکہ میں اس کے سوا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرم پاک میں تشریف لائے تو پہلے حجر اسود کے پاس تشریف لائے، آب زمزم نوش جاں فرمایا، پھر دروازہ خانہ کعبہ کا کھولا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر نوافل ادا کیے، ہاتھ میں تیر لے کر آپ بتوں کو گراتے جاتے اور ارشاد فرماتے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل ہے مٹنے کے لیے۔ کفار مکہ نے مکہ مکرمہ کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تماثیل، تصویریں بنا رکھی تھیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تصویروں سے بھی پاک کرایا، بتوں سے بھی پاک کرایا۔ حضرت بلال ابن رباح کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آذان دے دیں،
اس طرح مکہ فتح ہو گیا۔ لوگ سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ جب کوئی بادشاہ کسی شہر پہ قبضہ پاتا ہے تو پھر وہاں پر قتل عام اور کشت و خون کیا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید یہاں بھی وہ حال ہوگا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جو خانہ کعبہ کے اندر آ جائے اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے بھی امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے بھی امن ہے۔ یوں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اسلام کی تاریخ میں ایک زرعی باب کا اضافہ ہوا۔ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دین کی خاطر قربانیاں دینے والے قربانی دیتے ہیں، لیکن بالآخر فتح و نصرت مسلمانوں کے قدم چومتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی تو آتی ہے۔ یوں اللہ کریم جل شانہ نے 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مسلمانوں کو فتح عظیم یعنی فتح مکہ مکرمہ سے نوازا۔